خون کے رشتوں میں اگر ہوتی وفا، یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں انہی لوگوں کے سامنے دوبارہ کھڑا کرے گا جنہوں نے تمہیں توڑا تھا، مگر اس وقت تمہارا معیار اور مقام الگ ہوگا۔ کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم ایک سچا دوست کھو دو۔ پھر سب کے الگ الگ مکان ہو جاتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، غم خوشیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، بے شک سب اللہ کے حکم سے ہیں۔ سنا ہے حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے، مگر ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اللہ ہم سب پر ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ ہنستی ہوئی ماں سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں اور کچھ نہیں۔ جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ 1000 غلطیوں پر بھی معاف کر دیتا ہے، جس نے نہیں نبھانی ہوتی وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ اپنے والدین کی آواز پر بھاگ کر جایا کرو، جب یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تب ان کی آواز سننے کو کان ترستے ہیں۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے غالب، حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یہ دنیا کردار دیکھ کر نہیں حالات دیکھ کر عزت دیتی ہے۔ فقیر بادشاہ بن جائے تو سب رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ رابعہ بصرہ سے کسی نے پوچھا آپ شیطان پہ لعنت کیوں نہیں بھیجتی؟ رابعہ بصرہ فرمانے لگی رحمان کی تعریف سے فرصت ملے تو شیطان کی طرف دھیان ہو۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ بیہودہ سوال اور گھٹیا مذاق احمقوں کی تفریح ہے اور جاہلوں کا ہنر۔ دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہوں۔ زمین انتقال کے بعد بندے کی ہو جاتی ہے اور بندہ انتقال کے بعد زمین کا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کے وہ لمحے یاد کرواتا ہے جو سب سے زیادہ اذیت دیتے ہیں۔ محفل میں چل رہی تھی میرے قتل کی تیاری، ہمیں دیکھا تو سب بولے بڑی عمر ہے تمہاری۔ جو لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا کر نہیں سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پہ کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ وفا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، یہ خاصیت خون اور نسلوں میں پائی جاتی ہے۔ بہت سی مائیں اپنی بچیوں کو چست ٹراؤزر اور تنگ پجامے خرید کر دے دیتی ہیں، بچی تو ہے کیا ہوتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو اداکاروں جیسا نہیں بلکہ فاطمہ بنت محمد جیسا بنائیں۔ مرد جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ لاکھ اختلافات کے باوجود کبھی بھی اپنے گھر کے شیر کو مت مارو، ورنہ ارد گرد کے کتے تمہیں نوچ ڈالیں گے۔ جب کلہاڑا جنگل میں داخل ہوتا ہے تو درخت آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ اس کا دستہ تو ہم میں سے ہی ہے۔ ہمت کبھی نہ ہاریں، کیونکہ دھوپ کتنی بھی تیز ہو سمندر سوکھا نہیں کرتے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کے مذاق کو نوٹ کیا کریں، لوگ مذاق کے نام پہ اپنے اندر کا زہر اگلتے رہتے ہیں۔ جب اعتبار ہی اٹھ جائے پھر انسان قسمیں کھائیں یا زہر، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ دنیا کردار دیکھ کر نہیں حالات دیکھ کر عزت دیتی ہے۔ فقیر بادشاہ بن جائے تو سب رشتہ دار نکل آتے ہیں۔
ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے غالب، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ پیسہ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ رشتہ داری کے اہل نہیں ہیں۔ جس گھر کے بچے آپ کو عزت نہ دیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں اس گھر کے بڑے آپ کا ذکر اچھے الفاظ میں نہیں کرتے۔ عبادت ضرور کیجیے مگر معمولات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ گھر سونے چاندی سے نہیں ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ اگر والدین کی محنت سے اولاد ڈاکٹر بن سکتی ہے تو نوازی کیوں نہیں؟ رشتے نبھائے نہ جائیں تو بنانے بھی نہیں چاہیے، کسی کو اذیت میں ڈالنے کا کیا فائدہ؟ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر کی۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ شکر ہے خدا نے عزت، ذلت، جان، رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، انسان کے ہاتھ ہوتا تو روز قیامت آتی۔ اچھے لوگ بھینس کی طرح ہوتے ہیں جو سوکھی گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، اور برے لوگ سانپ کی طرح ہوتے ہیں جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتے ہیں۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق، مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے بھی زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ ہدہد نے جب حضرت سلیمان سے کہا، جو میں جانتی ہوں اس کا آپ کو علم نہیں ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوا کہ ہدہد حضرت سلیمان سے افضل ہے۔ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی تم کو نہیں بھولتا۔ پیسے درختوں پر اگتے تو ہمیں کون سا مفت مل جانے تھے، انار بھی تو درختوں پر اگتے ہیں، کبھی کسی نے مفت لیے ہیں؟ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھال لیتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلقات سے فائدہ نکالنے لگے، اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ کامیابیوں کے محل قربانیوں کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں۔ نفرت ایک ایسا مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا دیتے ہیں۔